بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. اوکے سو جو آج کے لیے دو ٹاپک بیسیکلی کیے چوز میں نے اسی کتاب میں سے جو اصلاحی صاحب کی ہے، اس میں ایک تو دعا کے آداب، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے خوشی غمی کے دونوں کے آداب کیے تھے، اب دعا کے آداب اور پھر رمضان اور روزے کے بھی آداب انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کریں گے۔ تو کہتے ہیں دعا صرف خدا سے مانگیے۔ اچھا، انہوں نے نا اپنی کتاب میں لفظ خدا یوز کیا، پتہ پرسنلی مجھے خدا ورڈ اتنا کوئی اچھا نہیں لگتا، مجھے اللہ ورڈ اچھا لگتا ہے، لیکن چونکہ اس میں نے لکھا ہوا تھا روانی میں آئی یوز دا سیم ورڈ، سو کوشش کیا کریں کہ ورڈ اللہ ہی یوز کریں، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو چوز کیا ہے۔ دعا صرف خدا سے مانگیے، اس کے سوا کبھی کسی کو حاجت روائی کے لیے نہ پکاریے۔ دعا عبادت کا جوہر اور عبادت کا مستحق تنہا خدا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو دعا ہے صرف اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ پہلے بھی یہ بات ہماری ہو چکی ہے کہ مانگنا جب ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ بعض دفعہ روٹین بہت سے لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بزرگ گزرے تو ان کا نام لے لے کے دعا مانگنی ہے، یا کسی انسان، تو یہ ٹوٹل غلط ہے۔ ہمیں صرف اللہ سے مانگنا ہے، کسی سے، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا نہیں ہے، ہم نے مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کا ارشاد ہے، یہ سورہ رعد ہے، اس کی میں آیا نمبر ہے آئی تھنک 14، میں صرف اردو میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور یہ لوگ اس کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کو پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر چاہے کہ پانی دور ہی سے اس کے منہ میں آ پہنچے، حالانکہ پانی اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بے نتیجہ بھٹک رہی ہیں۔ یہ تو کافروں کا چلو ذکر آ گیا، لیکن کیا ہم لوگ اس طرح نہیں کرتے کیا کہ بیسیکلی ہم وہی جو میں نے کہا، جیسے یا غوث اعظم یا داتا گنج بخش یا جو بھی ڈفرینٹ نام ہم نے دیے ہوئے، ان سے جب مانگتے ہیں تو یہ اگزامپل کتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے کہ جس طرح ایک شخص کو پیاس لگی ہے، اس کو پانی چاہیے، اب جب تک آپ ہاتھ نہیں بڑھاؤ گے، اٹھ کے جاؤ گے نہیں، گلاس آپ کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اور گلاس نہیں آئے گا تو پانی منہ تک نہیں آ سکتا۔ آپ بیٹھ کے کہتے رہو کہ مطلب وہ سو پانی پینا ہے، مجھے پانی پینا ہے، یا پانی میرے پاس آ جائے، تو پانی خود سے نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو سورس ہے ہر چیز کی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے تو وہ چیز مل نہیں سکتی، وہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ پوری ہو جائے جب تک اللہ تعالیٰ اس چیز پہ کن نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس چیز کو الاؤ نہ کریں ہونے کے لیے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہمارے لیے۔ اور میں کہتی ہوں کہ اگر اس پہ ہمارا یقین پکا ہو جائے تو لائف کتنی ایزی ہو جائے، انسان اپنے آپ کو زیادہ تھکاتا ہے دوسروں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے، اگر صرف اللہ تعالیٰ پہ فوکس کرے کہ مجھے رب سے مانگنا ہے تو زندگی زیادہ ایزی ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ حاجت روائی اور کارسازی کے سارے اختیارات خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جو بندوں کی پکار سنے اور اس کی دعاؤں کا جواب دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خدا نے فرمایا ہے میرے بندوں، یہ صحیح مسلم ہے، تو خدا نے فرمایا ہے مینی کی حدیث قدسی ہے، میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے، تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کو حرام سمجھو۔ میرے بندوں، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو کہ میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندوں، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلاؤں، بس تم مجھی سے روزی مانگو تو میں تمہیں روزی دوں گا۔ میرے بندوں، تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، بس تم مجھی سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندوں، تم رات میں بھی گناہ کرتے ہو اور دن میں بھی، اور میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بیسیکلی کیا یہ جو اگزامپل دے کے کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہر بھوکا، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق بند کر دیں، نو میٹر کتنا کوئی کوشش کر لے اس کو رزق نہیں ملتا کہیں سے۔ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے نا کہ انسان ایک ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا لگا ہوا ہے ڈھونڈ رہا ہے یا محنت کر رہا ہے لیکن نہیں مل رہا ہے، یا ڈھونڈ رہا ہے روزی نوکری نہیں مل رہی ہے، وٹ ایور ریزن، ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا۔ تو رزق اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتا، ہدایت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتی،
اور روزی اور یہ کپڑے، یعنی بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ ایک ایک چیز جو ہماری ضرورت کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہم تک نہیں پہنچ سکتی، ہمیں نہیں مل سکتی. بس سمپل یہ ہم نے دماغ میں رکھنا ہے اپنے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی کو اپنی ساری حاجتیں خدا ہی سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، یعنی شو لیس ٹوٹ جائے تو خدا سے مانگے، اور اگر نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اسی سے مانگے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اچھا جی نمک کی ضرورت ہے، بیسیکلی نمک بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اب میں بیٹھ کے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے نمک چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے نمک چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے نمک دے دے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی اور ہاتھ پاؤں تو خود چلانے ہیں نا، لیکن مجھے یہ کنفرم پتا ہے کہ مجھے دے گا اللہ تعالیٰ. ہاں میں دکان جاؤں گی، میں دکان سے خریدوں گی، یہ سب کچھ ایکشنز مجھے کرنے ہیں، مگر دے کون رہا ہے؟ میرا رب مجھے دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا ہے. مطلب میں مانگوں گی اسی سے صرف. بس یہ اپنے دماغ میں یہ دماغ میں بٹھا لینا ہے کہ دینا مجھے رب نے ہے. مطلب یہ کہ انسان کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی خدا ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اس کے سوا کوئی دعاؤں کا سننے والا اور نہ مرادیں پوری کرنے والا ہے. خدا سے وہی کچھ مانگیے جو حلال اور طیب ہو. ناجائز مقاصد اور گناہ کے کاموں کے لیے خدا کے حضور ہاتھ پھیلانا انتہائی درجے کی بے ادبی، بے حیائی اور گستاخی ہے. حرام اور ناجائز مرادوں کے پورا ہونے کے لیے خدا سے دعائیں کرنا اور منتیں ماننا دین کے ساتھ بدترین قسم کا مذاق ہے. یہ تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں یہ شعور ہو کہ ہم غلط چیزوں کے لیے کہ دعا مانگ رہے. جی فار ایگزامپل کہ وہ جو اس کے پاس وہ اتنا بڑا گھر کیوں، اللہ تعالیٰ اس کا تو گھر لے لے، یا اس کو یہ نقصان ہو جائے، یا اسے یہ چھن جائے، یہ اس طرح کی، یا کسی غلط چیز کے لیے دعا اپنے لیے مانگنا کہ مجھے یہ مل، جو چیزیں غلط ہیں. اس لیے دعا مانگتے وقت ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم الفاظ کیا چوز کر رہے ہیں، ہم کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. اسی طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہ مانگیے جو خدا نے ازلی طور پر طے فرما دی ہیں اور جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. مثلا کوئی چھوٹے قد کا انسان اپنے قد کے دراز ہونے کی دعا کرے، یا کوئی غیر معمولی بڑا جو لمبا انسان ہے وہ قد کے چھوٹا ہونے کی دعا کرے، یا کوئی دعا کرے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں اور کبھی بڑھاپا نہ آئے، وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ وہ چیزیں جو اس کی دعا نہیں مانگنی. ابھی کل پرسوں بھی کسی سے میری بات ہو رہی تھی، کسی کا لمبا قد ہے، کسی کا چھوٹا قد ہے، کسی کا گورا رنگ ہے، کسی کا گندمی رنگ ہے، کسی کے لائک واٹ ایور اٹ از. یہ جو فزیکل ایٹریبیوٹس ہیں ہمارے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دیے گئے ہیں. لائک ہی چوز دیز فار می. اللہ تعالیٰ نے قد میرے لیے چوز کیا تو مجھے دیا، یہ رنگ میرے لیے چوز کیا تو مجھے دیا. تو نہ میں کسی پہ کوئی انگلی اٹھا سکتی ہوں، نہ کوئی دوسرا میرے پر انگلی اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اس طرح اگر ہم کر رہے ہیں تو بیسیکلی یہ ہم اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں. ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے. ہم لوگوں کے اوپر جب بات کرنے پہ آتے ہیں کہ تم نے دیکھا اس کا قد کتنا چھوٹا تھا، شادی پہ گئے ہوئے جی دلہن اور دولہا کو کمپیئر کر رہے ہیں یا رنگوں کو کمپیئر کر رہے ہیں. مطلب ہم اتنے ایزیلی کسی کے اوپر بھی یہ کامنٹ کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے ہوتے اس وقت کہ یہ رب نے بنایا ہے، یہ اللہ کی کریشن ہے. میں کس میں مین میخ نکال رہی ہوں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم آسمان پہ دیکھو تو تمہیں کوئی میں ریخ وہ نظر نہیں آئے گی، کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی. اللہ کی کریشن پکی ہے، اللہ کی کریشن جو ہے وہ ہر طرح کی خرابی سے آزاد ہے. لیکن جب میں بات کر رہی ہوتی تو اس وقت میرے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ مطلب میں اپنے آپ کو وہ اجازت دیتی ہوں کہ میں اس کو ڈسکس کر سکتی ہوں. اچھا جس کے قد کو ڈسکس کر سکتی ہوں، اس کے بالوں کو، اس کی آنکھوں کو، اس کی ناک، ہاتھ، ہم لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک چیز اور اس میں یہ بعض دفعہ چلو ہمیں یہ سمجھ تو آتی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں کسی کو ڈسکس نہ کریں، اپنے بہن بھائیوں میں ڈسکس نہ کریں، لیکن جیسے لگتے سیلیبریٹیز ہیں ہم ان کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں. تم نے دیکھا اس کا تو قد اتنا چھوٹا ہے، پھر بھی یہ لائک یہ سب، چاہے وہ کوئی سیلیبریٹی ہے، چاہے وہ کوئی عام بندہ ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، چاہے کوئی وہ سی ای او ہے، چاہے وہ میرے رشتہ دار ہیں یا نہیں رشتہ دار، سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو میں کسی کے اوپر بھی یہ کامنٹس پاس نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رکھنی ہے. تو ان چیزوں کے لیے دعا مانگنا، اب اللہ تعالیٰ میرا لمبا قد ہے تو میرا چھوٹا کر دے قد، مطلب میں بوڑھی نہ ہوں، یہ دعائیں وہ ہیں جو یہ چیزیں طے ہیں، ان کو چینج نہیں کر سکتے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک اسی کی طرف رکھو اور اسی کو پکارو، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. یعنی پکارنا اللہ کو ہی ہے. ہم سب کہیں گے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، لیکن بات کیا ہے کہ جب دعا مانگتے ہیں کیا اس وقت ہمیں کتنی کنوکشن ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بندے کے گمان کے مطابق ہوں، آپ اللہ کے بارے میں جو سوچتے ہو اللہ تعالیٰ وہی ہے.
تو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں. خدا کے حضور اپنی ضرورتیں رکھنے والا نافرمانی کی راہ پر چلتے ہوئے ناجائز مرادوں کے لیے دعائیں نہ مانگے، بلکہ اچھا کردار اور پاکیزہ جذبات پیش کرتے ہوئے نیک مرادوں کے لیے خدا کے حضور اپنی درخواست کی، خود بھی اپنے آپ کو اچھا رکھنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی دعا مانگے ہمیشہ. دعا گہرے اخلاص اور پاکیزہ نیت سے مانگے، یعنی اخلاص مین کہ پیورٹی کے ساتھ نیت خالص ہو اور آپ کو پتا ہو، پوری کنوکشن ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سنتا ہے. اور اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ جس خدا سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حالات کا پورا پورا یقینی علم رکھتا ہے اور آپ پر انتہائی مہربان بھی ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی پکار سنتا اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. نمود و نمائش یعنی کہ جو شوشہ ہوتی ہے نا، اور شرک کے ہر شائبے سے اپنی دعاؤں کو بے آمیز رکھیں. اس میں ہے نا جو سورہ بقرہ میں نا کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ذرا اس کو سمرائز کر رہی ہوں کہ مطلب میں قریب ہوں، جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں. مطلب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ از دا آل ان آل، ہمارا خالق. میں بھی بلا رہی ہوں تو وہ سن رہا ہے، آپ بھی بلا رہی تو وہ سن رہا ہے. ہر ہر تخلیق، ہر انسان جب اللہ تعالیٰ کو بلاتا ہے تو وہ سنتا ہے اس کی بات. اس کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے اس نے کوئی درمیانی میڈیم نہیں رکھا کہ تم اس سے بولو گے تو میرے تک پہنچے گا. جو ہمارے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے نا کہ مطلب میری تو دعا سنی نہیں جاتی، یہ ہم اللہ تعالیٰ پہ پھر غلط گمان رکھ رہے ہوتے ہیں. آف کورس اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے انسان سے اپنے لیے کہیں کہ ہمارے لیے دعا مانگ دو. ہمیں لگتا ہے کہ جو بزرگ اپنے ہوتے ہیں ان سے ہم دعا مانگ، بزرگ سے مراد اپنے نانا نانی دادا دادی بڑے جو لوگ ہیں ان سے ہم کہتے ہیں، پھر ہم دوستوں سے کہہ دیتے ہیں، بہن بھائیوں سے کہتے ہیں. دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. لیکن اگر آپ اس لیے کہہ رہے ہو کہ میں خود تو دعا مانگوں گی نہیں کیونکہ میری تو دعا قبول ہونی نہیں ہے، تو میں آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے پھر غلط گمان رکھنا ہے. اس سے بچنا بہت 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 ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ ہے بس اللہ کو پکارو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، خالص کرتے ہوئے. پھر وہی اور یہ کہ دعا پوری توجہ، یکسوئی اور رقت قلب سے مانگے، یعنی کہ یکسوئی کا مطلب ہوتا ہے پورا فوکس دعا پہ ہو، دل نرم ہوا وہ ہو، اور خدا سے اچھی امید رکھیے. اپنے گناہوں کے انبار پر نگاہ رکھنے کے بجائے خدا کے بے پایا عفو و کرم اور بے حد و حساب، مطلب بیسیکلی اپنی غلطیوں، اپنی ویکنیسز، اپنے گناہوں پر نظر رکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے یعنی کرم پر اور اس کی جو اس نے نعمتیں دی ہیں، جو اس کی سخاوت ہے اس پہ نظر رکھیے. مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. اگر میں معافی مانگ رہی ہوں اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے پورے صدق دل کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ اور پورے امید کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس شخص کی دعا در حقیقت دعا ہی نہیں ہے جو غافل اور لاپرواہ ہو کر اور لا ابالی پن کے ساتھ محض لوگ زبان سے کچھ الفاظ بے دلی کے ساتھ ادا کر رہا ہو اور خدا سے خوشگمان نہ ہو. ایک سیکنڈ. یعنی بیسیکلی وہ آپ دعا تو مانگ رہے ہو مگر آپ کا دماغ جو ہے وہ دوسری چیزوں پہ ہے. مطلب آپ کے دماغ میں پتہ نہیں اور کیا کیا باتیں آ رہی ہیں، یا آپ کو ویسے ہی لگتا ہے کہ اچھا جی میری تو دعا سنی ہی نہیں جائے گی، اور مطلب آپ اس زبان سے چونکہ ہاں جی سب کہتے ہیں دعا مانگنی چاہیے تو میں دعا مانگ لیتی ہوں. یہ مطلب بیسیکلی اللہ سے گمان جب نہیں رکھیں گے تو دعا نہیں قبول ہونی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی حدیث ہے، ترمذی کی ہے یہ، اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کیجیے. اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہی سے نکلی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول نہیں کرتا کہ جو ہاف ہارٹیڈلی ہم مانگتے ہیں نا کبھی کبھی، چونکہ ہم نے دعا مانگنی ہے بس ہم نے دعا مانگ لی ہے، سوچ بھی نہیں رہے کہ ہم اس میں کہہ کیا رہے ہیں، تو اس طرح کی دعائیں نہیں مانگنی. پھر وہ کہتے ہیں دعا انتہائی عاجزی اور خشوع کے ساتھ مانگیے. خشوع سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دل خدا کی ہیبت اور عظمت اور جلال سے لرز رہا ہو اور جسم کی ظاہری حالت پر بھی خدا کا خوف پوری طرح ظاہر ہو. سر اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، آواز نیچی ہو، اعضاء ڈھیلے پڑے ہوئے، آنکھیں نم ہوں. مطلب بعض دفعہ آنکھوں میں نمی نہیں بھی آتی تو وہ کہتے ہیں کہ شکل یا آپ کا مطلب وہ اس طرح کا ہو کہ جیسے آپ کو واقعی رقت ہے آپ کے اندر، اور تمام انداز و اطوار سے مسکینی اور بے کسی ظاہری ہو. مسکینی کا مطلب یہ کہ بہت ہی بیچارے ہیں آپ، بہت لاچارگی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے ان کنٹرول نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران
اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہو رہا ہوتا. کبھی کبھی ہو رہا ہوتا نا، بعض لوگ آپ دیکھو گے کہ بار بار اپنی شرٹ صحیح کر رہے ہیں، شلوار صحیح کر رہے ہیں، دوپٹہ صحیح کر رہے ہیں، یا بار بار اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور پھر مردوں میں وہی بات کہ داڑھی کو کھیل رہے ہیں. یعنی کنٹینیوسلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو آف کورس یہ مطلب یہ ہم سب پہ یہ وقت آتا ہے، اور اس سے کلیئرلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خشوع نہیں ہے، کیونکہ خشوع اگر ہوگا تو یو آر ٹوٹلی فوکسڈ. پھر آپ وہ چیز نہیں کر رہے ہوتے، پھر آپ کا دماغ دوسری طرف نہیں جاتا. مطلب آپ اس چیز کی طرف سوچ لو کہ جب کوئی آپ ایسا کام کر رہے ہو جس میں بہت انٹرسٹ ہے آپ کو، تو آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا. یو ول بی ٹوٹلی فوکسڈ. اور جس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہو وہ پہ بے دلی سے انسان کرے. تو یہ نماز کی حالت میں اگر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، دیٹ مینس کہ ہمارا فوکس نماز میں نہیں ہے. تو فوکس اپنا نماز کے اندر لے کے آنا ہے. دراصل دعا مانگتے وقت آدمی کو اس تصور سے لرزنا چاہیے کہ میں ایک فقیر ہوں اور مسکین ہوں. اگر خدا نہ خواستہ مجھے ٹھکرا دیا گیا تو پھر میرے لیے کہیں کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے. میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ملا ہے خدا ہی سے ملا ہے. اگر خدا نہ دے تو دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو مجھے کچھ دے سکے. خدا ہی ہر چیز کا وارث ہے، اسی کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے. بندہ محض فقیر اور عاجز ہے. بس یہ اپنے آپ کو اگر ہم یہ سوچ لیں، واقعی جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کو لیٹ سے جاب کے سلسلے میں انسان کو کوئی جاب چاہیے، اور کسی نے کہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم اس شخص کے پاس چلے جانا، میں نے اس سے تمہارے لیے بات کر لی ہے. اور آپ مطلب جاتے ہو اور آپ کو کتنی امید ہے، اور آپ کو ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی چیز غلط نہ ہو جائے، اور آپ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہو کہ مطلب ہر چیز میں سے کپڑے بھی ٹھیک ہو، بات کرنے کا طریقہ سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جب ہم کھڑے ہیں اور ہمیں کوئی ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اور مجھے پوری مطلب میں وہ اپنی دعا کو پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہ رہی ہوں، تو مجھے پورا اس پروٹوکول پھر اسی کے حساب سے دینا ہے کہ میں بالکل عاجز ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. قرآن پاک میں ہدایت ہے ادعو ربکم تضرعا، اپنے رب کو عاجزی اور زاری کے ساتھ پکارو، مطلب بہت ہی عاجزی ہمبلنس کے ساتھ پکارو. ابدیت کی شان یہی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو نہایت عاجزی اور مسکینیت کے ساتھ مطلب پکارے. اس کا دل و دماغ، جذبات، احساسات اس کے حضور جھکے ہوئے ہوں، اور اس کے ظاہر و باطن کی پوری کیفیت فریاد ٹپکنی، پوری کیفیت اپنے پوری باڈی، اپنے پوری دماغ، اپنا مطلب ایوری تھنگ از فوکسڈ. مطلب آئی ول بی آنےسٹ کہ کبھی کبھی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ منہ سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں اور جلدی میں نکل رہے ہوتے ہیں اور دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اور ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں پوری فوکس سے دعا مانگنی ہے. دعا چپکے چپکے دھیمی آواز میں مانگیے، خدا کی حضور ضرور گڑ گڑائیے، لیکن اس گریہ زاری کی نمائش ہرگز نہ کیجیے کہ آپ مطلب رو رو کے دوسروں کے سامنے چیخ چیخ کے دعائیں مانگنا. اس سے پرہیز کرنا ہے. بندے کی عاجزی اور انکساری اور فریاد صرف خدا کے سامنے ہونی چاہیے. بلا شبہ بعض اوقات دعا زور زور سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یا تو تنہائی میں ایسا کیجیے، یا پھر جب اجتماعی دعا کر رہے ہوں اس وقت بلند آواز سے دعا کیجیے تاکہ دوسرے لوگ آمین کہیں. جس طرح مسجد میں ہم جاتے ہیں تو مسجد میں اسپیشلی جب یہ ابھی رمضان آ رہے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے، یا کبھی اگر امام کوئی دعا مانگ رہے ہیں زور سے تو اس پہ آمین تاکہ کہہ سکے، وہ ایک الاؤڈ ہے یا اکیلے میں. لیکن اگر آپ ایک کانگریگیشن میں ہیں تو اپنی انڈیویجول دعا مانگ رہے ہیں تو زور زور سے نہیں مانگنی چاہیے. عام حالات میں خاموشی کے ساتھ نیچی آواز میں دعا کیجیے، اور اس بات کا پورا پورا اہتمام کیجیے کہ آپ کی یہ جو گریہ زاری کا مطلب ہوتا ہے رونا، اور مطلب جسے بہت ہی دکھ کے ساتھ دعا جو مانگنا، کہ یہ دکھاوے کے لیے ہرگز نہ ہو. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اپنے رب کو دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ یاد کرو، اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے صبح و شام یاد کرو، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سورہ اعراف میں ہے کہ مطلب غفلت میں جو پڑھے ہیں ان میں سے نہیں ہونا، صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب ہم دعا مانگتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ایک چیز تو 100% ہم نے بالکل مطلب پروف کر دی ہوتی ہے نا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا دعا مانگنا ہی یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اگر نہیں دیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو بیسیکلی یعنی فوکس کرنا اس بات کے اوپر کہ اگر، اور دعا ریگولرلی مطلب صرف نماز کے بعد نہیں، دعا چلتے پھرتے مطلب دعا بہت زیادہ مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ عادت.
حضرت زکریا کی شان بزرگی، حضرت زکریا کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے، سورہ مریم میں ہے، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، یعنی کہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے خاموشی میں یا آہستگی کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجیے، مثلا کچھ صدقہ و خیرات کیجیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے، یا نفلی نماز اور روزوں کا اہتمام کیجیے، اور اگر خدا نخواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اپنے اعمال کا واسطہ دے کر دعا کیجیے جو آپ نے پورے اخلاق کے ساتھ صرف خدا کے لیے کیے گئے ہوں۔ یعنی ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ انسان بعض دفعہ، جیسے ایک تو یہ چیز کلیئر ہے نا کہ آپ کوئی اچھا کام کیا ہو، آپ نے اس کے بعد دعا مانگنا، یہ ایک مطلب طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی اچھا کام کیا تھا جو بالکل خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی واسطہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے وہ کیا تھا، اس کے بدلے تم میرے لیے یہ مشکل آسان کر دے۔ اور مطلب پورا یہ طریقہ بیسیکلی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اپنی ہی کوئی چیز کو اس طرح یاد کرانا۔ اچھا، ایک اور سورہ فاتر میں ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل انہیں بلند مدارج طے کرواتے ہیں۔ بیسیکلی پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں یعنی کہ اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس جو جاتے ہیں، نیک عمل انہیں بلند اس پہ لے کے جاتے ہیں، میننگ کہ آپ کی جو نیک عمال ہیں وہ آپ کی دعاؤں کو اللہ کی طرف سپورٹ کرتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، میننگ کہ دعاؤں کی قبولیت اور زیادہ گارنٹیڈ ہو جاتی ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کر کے آپ نے دعا مانگی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہو نا کہ اسی ہماری روٹین جو بن گئی، جو ہمیں سکھایا گیا، although it is not from the سننا کہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا، کبھی مانگ سکتے ہیں کبھی نہیں مانگ، لیکن ہمیں چونکہ پیچھے مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ کوئی اچھا کام کیا تو اس لیے، تو مے بی موسٹ پرابلی میرے دماغ میں یہ آ رہا ہے شاید اس لیے ہمیں عادت ہے کہ ہم نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ تو نماز کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، کوئی بھی چیز، اچھے روزہ کھولتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، تو یہ تمام وہ اوقات ہیں کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد دعا مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 3 ایسے اصحاب کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات میں ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی اور خدا نے ان کی مصیبت کو دور فرما دیا۔ واقعہ یہ تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سنا ہوا بھی ہو، ایک سے واقعہ یہ ہوا کہ 3 ساتھیوں نے ایک رات ایک غار میں پناہ لی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر، ایک پتھر بڑا سا پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑا اور غار بند ہو گیا۔ بہت بڑی سی چٹان تھی، مطلب پتھر بہت بڑا تھا کہ اس کو ہلایا بھی نہیں جاتا تھا، بھلا ان کے بس میں کہاں تھا کہ اس کو ہٹا کر غار کا منہ کھول دیں۔ مشورہ کیا آپس میں، انہوں نے اپنی اپنی زندگی کے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر، یعنی آپس میں انہوں نے بات کی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے، اپنے اپنے جو بھی کوئی ہم نے اچھا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ کیا عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سن لے اور اس مصیبت سے نجات مل جائے، یعنی پتھر سے غار کا جو منہ ہے بند ہے، تو وہ تو اس کو ہلا نہیں سکتے، اب وہ دعا کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک نے کہا، میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میننگ کہ میں بکریاں جو کھاتی ہیں، مطلب ان کو دیکھ بھال کرتا تھا، اور اسی پر میرا گزارا تھا۔ جب میں جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور پھر اپنے بچوں کو۔ ایک دن میں دیر سے آیا، بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے، لیکن میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو جگا کر تکلیف پہنچاؤں۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا، بچے میرے پیروں میں چمٹ چمٹ کر روتے رہے، لیکن میں صبح تک اسی طرح کھڑا رہا۔ خدایا، میں نے یہ عمل ایک خالص تیری خاطر کیا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے یہ جو پتھر چٹان ہے اس کو ہٹا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ چٹان اتنی ہٹ گئی کہ آسمان نظر آنے لگا، یعنی جب انہوں نے یہ بات کر لی، ایک جو ان میں سے تھے، تو کہ میں نے صرف تیری خاطر کیا تھا یہ، تو تھوڑا سا ہل گیا پتھر۔ دوسرے نے کہا، میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا، یہ گائے بکریاں اور یہ نوکر چاکر سب تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ وہ بولا، خدا کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، یہ مذاق تو نہیں، واقعی سب کچھ تمہارا ہے، تم جو رقم چھوڑ کر گئے تھے میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، خدا نے اس میں برکت دی، اور یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب اسی سے حاصل ہوا ہے، یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ اور وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدایا، یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا۔ اب ابھی سوچو کہ کوئی ہمارے زمانے میں کوئی کرے گا؟ خدایا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے اس چٹان کو دور فرما دے۔
خدا کی کرم سے چٹان اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے کہا میری ایک چچا زاد بہن تھی، میری کزن تھی، جس سے مجھ کو غیر معمولی محبت ہو گئی تھی، اس نے کچھ رقم مانگی، میں نے رقم دے دی، لیکن جب میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا، یعنی میں نے بیسیکلی اس کو رقم چاہیے تھی، قصہ پیچھے یہ ہے کہ اس نے کہا میں ٹھیک ہے تو میں رقم دے دوں گا، لیکن اپنی جو ایک وہ ہوس ہے یا خواہش ہے میں پہلے پوری کروں گا، تو میں نے رقم مہیا کر دی، لیکن جب میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا خدا سے ڈرو اور اس کام سے باز رہو۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا اور میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی۔ اے خدا تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ محض تیری خوشنودی کے لیے کیا، خدایا تو اس کی برکت سے غار کے منہ کو کھول دے۔ خدا نے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دی اور تینوں کو خدا نے اس مصیبت سے نجات بخشی۔ اب سوچو، تو یہ مقصد ہے کہ اپنے کوئی نیکی، تینوں جو واقعات ہیں، مطلب جو کی پوائنٹ ہے اس کے اندر یہ کہ کوئی بھی کام جو کیا صرف اللہ کے لیے ہے اور اس میں اخلاص ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ میں اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہوں، اپنی بہن کے لیے کر رہا ہوں، یا میں لوگوں کے دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، اس میں اس طرح کی کوئی بیچ میں ملاوٹ نہیں ہے، بس یہ چیز جو ہے وہ دماغ میں رکھنی ہے۔ اچھا مجھے نا آپ میں سے کوئی جو ہے وہ ابھی تو خیر ٹائم ہے، لیکن 6 بجے میں، کیونکہ میرے سامنے سے گھڑی 6 بج جائے تو مجھے پلیز ریمائنڈ کرا دیجیے گا کہ نماز کا بریک لینا ہے ہم نے۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں نیک مقصد کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو خدا کی ہدایت کے مطابق سنوارنے کی بھی کوشش کیجیے، گناہ اور حرام سے پوری طرح پرہیز کیجیے، ہر کام میں خدا کی ہدایت کا پاس کیجیے اور اس پرہیزگاری کی زندگی گزاریے۔ حرام کھا کر، حرام پی کر، حرام پہن کر اور بے باکی کے ساتھ حرام کے مال سے اپنے جسم کو پامال کر کے دعا کرنے والا یہ آرزو کرے کہ میری دعا قبول ہو، تو یہ زبردست نادانی اور ڈھٹائی ہے۔ مطلب انڈرسٹینڈیبل ہے نا کہ آپ سارے کام آپ اللہ کی اگینسٹ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کر رہے ہو ہر چیز، اور پھر آپ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، پھر آپ کہہ رہے ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو دعا کو قبول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا قول اور عمل بھی دین کی ہدایت کے مطابق ہو۔ جیسے یہ چیز ہے نا، بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ دیتا تو اللہ تعالیٰ نان مسلمس کو بھی ہے، مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہی نوازا ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ارد گرد کتنے نان مسلمز ہیں جو بہت ہی ملینئرز بلینئرز اور کیا کچھ ہے، بس فرق کیا ہے، ان کو پھر اس دنیا میں ہی ملتا ہے صرف۔ ٹھیک ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی مطلب اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل نہیں کرتا، پھر دنیا کی طور پہ تو اس کی دعا شاید قبول ہو جائے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے، اور خدا نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ چنانچہ اس نے فرمایا اے رسولوں پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا اے ایمان والوں، جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں وہ کھاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اپنا مال، اپنا کھانا پینا، اپنے ہر چیز جو ہے وہ کوشش حتی الامکان حلال کی ہونی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبی مسافت یعنی بہت دور سے طے کر کے مقدس مقام پر حاضری دیتا ہے، غبار میں اٹا ہوا ہے، غبار کا مطلب ہوتا ہے دھول مٹی، گرد آلود ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب۔ حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام ہی سے اس کے جسم کی نشو نما ہوئی ہے، تو ایسے باغی اور نافرمان شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ کیا ایگزامپل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بندہ بہت دور سے آئے، فار ایگزامپل ہم اس کی سمپل ایگزامپل لیتے جو ہمیں سمجھ بھی آ جائے۔ مکہ جا رہے ہیں، کوئی شخص مکہ بڑے دور سے، ظاہری بات ہے سفر کر کے، کوئی لیٹس سے نارتھ امریکہ سے جا رہا ہے، کہیں سے بھی گیا وہاں پر جی مکہ کعبے جانا ہے، کعبہ جا کے دعا۔ اب اس نے جو اس کی کمائی ہے، جس سے اس نے وہ ٹکٹ خریدا، جس نے وہ کپڑے خریدے، یا جس سے اس نے جو بھی کچھ چیز دی، وہ سب حرام ہے، اور وہ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اور مسافت کی تھکن ہے، اس نے اتنا لمبا سفر کیا، وہ تھکا ٹوٹا، تو مطلب ہم اگر ذرا سے یہ سوچتے ہیں تو مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ مذاق کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مطلب واٹ از دیٹ؟ ایک چیز ہوتی ہے انسان حتی الامکان کوشش کرتا ہے پاکیزہ مال کھانا
طیب مال کھانا، کپڑے، چیزیں اپنے روزی میں حرام مال نہ شامل ہو، اس کے باوجود کبھی کچھ ہوتا ہے جو اس کو پتہ نہیں ہے، یا جو بھی چیزیں وہ ایک اللہ تعالیٰ جانے، اللہ تعالیٰ اور اس کا مال، لیکن اوپنلی، جیسے فار ایگزامپل، اچھا میں تو پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ویسے بندہ نا، جیسے میں میری جو آپ کہہ لو اب ٹل عمر کیا تھی، جیسے 17 18 سال، 17 18 سال تک کی عمر تک سعودی عربیہ میں ہم رہے تھے، اور مجھے لگتا ہے پرسنلی، مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ وہاں پر رہے ہوتے ہیں نا، جو اسکولنگ اور مطلب آپ کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. سو کتنی چیزیں تھیں جو مجھے لگتا تھا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں، پھر میں ان کو یہاں آ کے میں نے ڈسکور کیا، جیسے یہاں آ کے مجھے پتا چلا کچھ مطلب کسی کے تھرو، مطلب وہ مسلمان لوگ ہیں کیا، ان کا مطلب ان کا شراب کی دکان ہے ان کی، یا وہ مطلب ایک اور ہے جن کا مطلب کسینو ہے، مطلب لائک آئی فار می، میرا یہ تھا کہ نہیں، مسلمانوں کو یہ جو چیزیں جو اوپنلی پتہ ہے وہ تو اس میں تو مسلمان نہیں کچھ کرتے ہوں گے نا. یا مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں بھی شراب بنتی ہے، پاکستان میں شراب ملتی ہے، لوگ شراب پیتے ہیں. یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، یہ کچھ سالوں پہلے ہی مجھے نہیں پتا تھا یہ کہ دس از سو کامن. تو بات سمپل یہ ہے کہ پھر اس کے بعد انسان یہ سب کچھ کر بھی رہا ہے، اور پھر انسان یہ کہے کہ میری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، یا میرے لیے یہ بھلائی ہو جائے، میرے لیے یہ بھلائی ہو جائے. تو اگر اس دنیا میں کچھ مل بھی گیا تو آخرت میں تو کچھ نہیں ملنے لگا جب تک اپنے آپ کو ان کاموں سے دور نہ کیا جائے جو غلط کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اتنا ایزی فارمولا بتایا ہوا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو صدقے دل سے، میں معاف کر دوں گا، ختم، سب چیزیں ڈن. اور پھر بھی اگر ہم معافی نہ، کیونکہ معافی ہم کیوں نہیں مانگتے؟ کیونکہ شیطان نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ چیزیں تو غلط ہی نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کتنے لوگ ہیں شراب خانہ چلا رہے ہیں مگر ساتھ میں نماز ایک نہیں چھوٹتی ان کی، جو مطلب حرام مال کما رہے ہیں اور ان کی مطلب ماتھے پہ نشان ہے نماز کا، داڑیاں ہیں بڑی بڑی. تو اب یہ ضروری نہیں داڑھی بڑی بڑی کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب ان کی داڑھی پہ، مطلب بعض دفعہ ویسے بھی لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں نہ، داڑھی جن کی نہیں ہے وہ لوگ بھی بہت نیک ہو سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوزلی اسپیشلی ان پاکستان، کہ جس نے داڑھی رکھی ہوئی اس کو بہت نیک ویسے سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر وہ کہتے ہیں برابر دعا کرتے رہیے، خدا کے حضور اپنی عاجزی اور عبودیت کا اظہار خود ایک عبادت ہے. خدا نے خود دعا کرنے کا حکم دیا، فرمایا ہے کہ بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں. دعا کرنے سے کبھی نہ اکتائیے، اور اس چکر میں کبھی نہ پڑیے کہ دعا سے تقدیر بدلے گی یا نہیں. تقدیر کا بدلنا نہ بدلنا، دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا خدا کا کام ہے، اور جو علیم ہے اور جو حکیم ہے. بندے کا کام ہر حال میں یہ ہے کہ وہ ایک فقیر کی طرح برابر اس سے دعا کرتا رہے، اور لمحے بھر کے لیے بھی خود کو بے نیاز نہ سمجھے. بے نیاز کون ہوتا ہے؟ کہ جس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب جو شخص دعا نہیں مانگ رہا وہ یہ شو کر رہا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مطلب. اور بے نیاز کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، طبرانی کی حدیث ہے، سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہے. اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خدا کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت و اکرام والی چیز کوئی اور نہیں ہے. ترمذی کی حدیث ہے یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، جو شخص خدا سے دعا نہیں کرتا خدا اس پر غضب ناک ہوتا ہے. مطلب غضب ناک کا مطلب اللہ تعالیٰ بہت پھر ناراض ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے. پھر اسلائی صاحب مزید کہتے ہیں، دعا کی قبولیت کے معاملے میں خدا پر بھروسہ کیجیے، اور اگر دعا کی قبولیت کے اثرات جلدی ظاہر نہیں ہو رہے ہوں تو مایوس ہو کر دعا چھوڑ دینے کی غلطی بھی نہ کیجیے کبھی بھی. قبولیت دعا کی فکر میں پریشان ہونے کے بجائے صرف دعا مانگنے کی فکر کیجیے. سمجھ رہے کہ یعنی کہ دعا آپ نے کر لی، دعا آپ نے کر لی، اب آپ کو آپ کا کام ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ the ball is in your court، جب کبھی کہتے ہیں نا تو اب اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں بال ہے، میننگ کہ اب اللہ کے ہاتھ میں آپ نے کر دیا. آپ نے اپنی دعا مانگ لی، آپ اپنی دعا کنٹینیوسلی مانگتے رہیں. اس کو کس وقت قبول کرنا ہے یا کس حالت میں قبول کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس میں میرا کوئی دخل، عمل دخل کچھ نہیں ہے. بعض دفعہ جو دعا میں ابھی کے لیے مانگ رہی ہوتی ہوں وہ اگر آج سے 10 سال بعد پوری ہوگی تو اس کا زیادہ بہتر وہ ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. آپ نے تو دعا کی تھی کوئی 2000 3000 پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال پہلے، اس کے کتنے عرصے کے بعد رسول اللہ پیدا ہوئے. بات کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں جلدی ہوتی ہے اپنی دعا کی قبولیت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کا اچھا وقت کون سا ہے. تو دعا مانگنا میرا کام ہے، اس کو قبول کس طرح کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے.
حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے۔ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اس کو بھی دماغ میں رکھیں۔ جس شخص کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو اس کا مطلب اس کی دعا قبول بھی ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں جو دعا مانگتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے دعا مانگنے کی، یا نہیں یا میں بہت مانگتی دیکھ لی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی میری تو دعا، یہ باتیں کرتے ہیں لوگ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے دعا مانگنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی مسلمان خدا سے کچھ مانگنے کے لیے خدا کی طرف منہ اٹھاتا ہے تو خدا اس کا سوال ضرور پورا کر دیتا ہے، یا تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے یا خدا اس کے لیے اس کی مانگی ہوئی چیز کو آخرت کے لیے جمع فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن خدا ایک بندہ مومن کو اپنے حضور طلب فرمائے گا اور اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا، تو کیا تو نے دعا مانگی تھی؟ وہ کہے گا پروردگار مانگی تھی۔ پھر خدا فرمائے گا تو نے مجھ سے جو دعا بھی مانگی تھی میں نے وہ قبول کی۔ کیا تو نے فلاں دن یہ دعا نہ کی تھی کہ میں تیرا وہ رنج و غم دور کر دوں جس میں تو مبتلا تھا اور میں نے تجھے اس رنج و غم سے نجات بخشی تھی؟ بندہ کہے گا بالکل سچ ہے پروردگار۔ پھر خدا فرمائے گا وہ دعا تو میں نے قبول کر کے دنیا ہی میں تیری آرزو پوری کر دی تھی، اور فلاں روز پھر تو نے دوسرے غم میں مبتلا ہونے پر دعا کی کہ خدایا اس مصیبت سے نجات دے، مگر تو نے اس رنج و غم سے نجات نہ پائی اور تو برابر اس میں مبتلا رہا تھا۔ وہ کہے گا بے شک پروردگار۔ تو خدا فرمائے گا میں نے اس دعا کی عوض جنت میں تیرے لیے طرح طرح کی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں، اور اس طرح دوسری حاجتوں کے بارے میں بھی دریافت کر کے یہی فرمائے گا۔ مقصد کیا ہوا کہ جو دعا قبول ہو گئی اس دنیا میں قبول ہو گئی، اور جو نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ہمارے لیے اس کا کہیں بہتر اجر ادا کرتے ہیں۔ یہ اب میں حضرت علی حضرت عمر کسی کا ایک قول ہے کہ جب میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، مگر جو نہیں قبول ہوتی مطلب جو اس کے بدلے مطلب میں اور زیادہ خوش کیا ہوتا ہوں، کیونکہ اب جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میں ایک خواہش میری تھی، اب اگر وہ پوری نہیں ہوئی دیٹ مینس کہ اب جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو میں اور آپ بھی جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں تو فوکس میں وہی ہوتا ہے نا کہ جو مجھے امیڈیٹلی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اس کے بعد کا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے، وہ چیز ہونی زیادہ بہتر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کی کوئی دعا ایسی نہ ہوگی جس کے بارے میں خدا یہ بیان نہ فرما دے کہ یہ میں نے دنیا میں قبول کی اور یہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی۔ اس وقت بندہ مومن سوچے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، اس لیے بندے کو ہر حال میں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یعنی کہ جب یہ پتہ چلتا ہے نا کہ آخرت کے لیے یعنی آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے سیو کر کے رکھ لیا اور اس کا زیادہ اجر ملے گا، تو انسان واقعی پھر یہ کہے کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ کی جائے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمیں کچھ چیزیں تو اس دنیا میں چاہیے ہی ہوتی ہیں۔ اچھا، دعا مانگتے وقت ظاہری آداب، طہارت کا مطلب پاکیزگی کا پورا خیال رکھیے، اور قلب کو بھی ناپاک جذبات، گندے خیالات سے پاک رکھیے۔ قرآن میں ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک خدا کے محبوب بندے وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اور جو نہایت پاک اور صاف رہتے ہیں۔ پھر سورہ مدثر میں ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو دوسرے یعنی بیسیکلی اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کی بڑائی بیان کریں اور اپنے کپڑوں کو صاف کر لیں۔ پھر یہ کہ دوسروں کے لیے بھی دعا کیجیے، لیکن ہمیشہ اپنی ذات سے شروع کیجیے۔ پہلے اپنے لیے مانگیے، پھر دوسروں کے لیے مانگیے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کی 2 دعائیں ہیں جن سے سبق یہی ملتا ہے۔ میں سورہ ابراہیم ہے اس کا میں ترجمہ یہ ہم نماز میں بھی جو پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ پہلی دعا انہوں نے اپنے لیے مانگی ہے، اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول فرما اور مجھے اور میرے والدین اور سارے مسلمانوں کو اس دن معاف فرما دے جبکہ حساب قائم ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ اور حضرت نوح کی کیا ہے؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات،
میرے رب میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور ان مومنوں کی مغفرت فرما جو ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہوئے، اور سارے ہی مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی شخص کا ذکر فرماتے تو اس کے لیے دعا کرتے، اور دعا اپنی ذات سے شروع کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے اور دوسروں کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، کیونکہ جو دوسروں کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں وہ ہمارے اپنے لیے بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ یہ خیر ہم پہ اتنا زیادہ لاگو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اگر کوئی امامت کر رہا ہے تو ہمیشہ جامعہ دعا مانگی جائے جس میں سب انکلوڈ ہو جائیں۔ دعا میں تنگ نظری اور خود غرضی سے بھی بچیے، اور خدا کی عام رحمت کو محدود سمجھنے کی غلطی کر کے اس کے فیض و بخشش کو اپنے لیے خاص کرنے کی دعا نہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک بدو آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر دعا مانگی اور کہا اے خدا مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے خدا کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا۔ تو یہ ویسے پتہ نہیں لوگ مانگتے ہوں گے اس طرح کے کہ مطلب تو مجھے دے دوسرے کو نہ دے، مانگتے ہی ہوں گے جب یہ بدو کی اگزامپل ہے، اور یہ مطلب بخاری کی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کبھی بھی تنگ نظری نہیں، اپنے لیے جو دعا مانگ رہے ہیں وہی دوسرے کے لیے مانگے، کیونکہ آپ کو آپ کا حصہ ملنا ہے، دوسرے کو دوسرے کا حصہ ملنا ہے۔ میرے حصے سے لے کے کسی کو کبھی نہیں دیا جائے گا، جو میرے لیے ہے وہ میرے لیے ہی ہے۔ دعا میں یعنی سادہ انداز میں گڑ گڑا کر دعا مانگیے، مطلب بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو آسان لفظوں میں دعا مانگیے، زیادہ مشکل الفاظ استعمال کرنے یا باتوں کو لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایزی اس میں بات مطلب جیسے اپنی جو زبان جس میں آپ کمفرٹیبل اس میں دعا مانگیے۔ ظاہری بات ہے عربی کی کچھ دعائیں جو قرآن کی دعائیں ان کو عربی میں یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض دعائیں ایسی ان سے منقول ہیں جس میں بے ساختہ یعنی قافیہ، مطلب بیسیکلی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جیسے آپ عربی میں بھی دیکھو گے کہ وہ قافیہ مل گیا، میننگ کہ دے ویری ریدمک، ان میں وہ اینڈنگ ایک طرح کی ہے یا اس طرح کی، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، مگر جان بوجھ کے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، یہ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ینفع ودعوت لا یستجاب لہا، یہ اس میں کافی ردم ہے نا کہ خدایا میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو، اس نفس سے جس میں صبر نہ ہو، اور اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ یہ زید بن ارقم نے یہ روایت کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے۔ خدا کی بارگاہ میں اپنی ضرورت اور حاجت رکھنے سے پہلے ریپیٹ کر سکتی ہو پلیز؟ جی جو جی بھی بالکل، ہاں 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 یہ میں شیئر بھی کر لوں۔ ترجمہ ریپیٹ کر دوں یا عربک کہہ رہی ہوں؟ ترجمہ ریپیٹ کر دینا پلیز۔ ہاں ٹھیک ہے۔ خدایا میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو، اس نفس سے جس میں صبر نہ ہو، اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو، کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ یہ سب کچھ نہ ہو۔ یہ بہت جامع دعا ہے فریال، اگر ہو بالکل سکے تو شیئر میں شیئر ہمارے کر کر دیں۔ ہاں بالکل بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ۔ خدا کی بارگاہ میں اپنی ضرورت اور حاجت رکھنے سے پہلے اس کی حمد و ثنا کریں۔ ہاں یہ اب یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، پھر 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں، خیر یہ نفل ہے ظاہری بات ہے، اگر پڑھ سکتا ہے کوئی پڑھے، نہیں بھی پڑھیں گے اٹس پرفیکٹلی فائن۔ اور دعا کے اول و آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ مطلب یہ وہ چیزیں جن کو کرنا بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ثنا کی جائے، کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے، اس میں سبحان اللہ بھی صرف آپ پڑھ سکتے ہو، یا کوئی بھی ثنا جو بھی اللہ تعالیٰ کی آپ کو یاد ہے آپ پڑھ لیں، اور درود پڑھ لیں شروع اور آخر میں۔ جب کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کسی شخص کو خدا یا کسی انسان سے ضرورت اور حاجت پوری کرنے کا معاملہ درپیش ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اور پھر خدا کی حمد و ثنا کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں اپنی ضرورت بیان کریں، یعنی کسی کو کوئی اسپیشل دعا ہے کرنے، آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، موقع بھی ہے، سب کچھ، تو یہ سب کچھ بالکل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ بندے کی جو دعا خدا کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود سلام کے ساتھ پہنچتی ہے تو وہ شرف قبول پاتی ہے، یعنی وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد کہا اللہم اغفر لی، خدایا میری مغفرت فرما۔ آپ نے یہ سن کر اس سے کہا تم نے مانگنے میں جلد بازی سے کام لیا، جب نماز پڑھ کر بیٹھو تو پہلے خدا کی حمد و ثنا کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو۔ آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ دوسرا شخص آیا اور اس نے نماز پڑھ کر
خدا کی حمد بیان کی، درود شریف پڑھا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا مانگو، دعا قبول ہوگی. ٹھیک ہے، ترمذی کی دعا ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ ہمیں ویسے بھی اندازہ ہے کہ درود شریف پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے دعا مانگی جائے تو وہ قبول. نماز کے جو بعد کے اذکار ہیں اس میں بھی یہ موجود ہیں یہ ساری چیزیں. خدا سے ہر وقت اور ہر آن دعا مانگتے رہیے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کی فریاد سننے سے کبھی نہیں اکتاتا. البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص اوقات اور حالات ایسے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول کی جاتی ہیں، لہٰذا ان مخصوص اوقات اور حالات میں دعاؤں کا خاص اہتمام فرمائیے. اب انہوں نے کچھ ذکر کیے میں وہ جو مخصوص اوقات ہیں. پہلا کیا ہے؟ رات کے پچھلے حصے کے سناٹے میں، مطلب تہجد جو ہے، جب عام طور پر لوگ میٹھی نیند کے مزے میں مست پڑے ہوتے ہیں، جو بندہ اٹھ کر اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے اور مسکین بن کر اپنی حاجتیں اس کے حضور رکھتا ہے تو وہ خصوصی کرم فرماتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی نیچے آتا ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے، یہاں تک کہ جب رات کا پچھلا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے کہ کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں. یہ ترمذی کی دعا ہے. نمبر 2، شب قدر میں زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے کہ یہ رات خدا کے نزدیک 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ دعا خاص طور پر پڑھیے. اب رمضان آ رہے ہیں، اب یہ بھی ترمذی کی ہے کہ شب قدر، مطلب اب ظاہر بات ہے ہمیں شب قدر نہیں پتا کہ ایگزیکٹ کس وقت ہے، تو آڈ نائٹس نہیں تو میرے خیال میں تو رمضان کی ہر جو وہ ہے نا تہجد کا ٹائم یا قیام، اس میں کر کے انسان دعا مانگے. اور ہم سب اس دعا کو جانتے ہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا مطلب کیا ہے؟ خدایا تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے. پھر میدان عرفات میں جب 9 ذی الحجہ کو خدا کے مہمان جمع ہوتے ہیں، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اس عرفات کے میدان میں دعا مانگنا مطلب وہ قبول کی جاتی ہے. جمعے کی مخصوص ساعت میں جو جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے نماز کے ختم ہونے تک، یا نماز ظہر کے بعد سے نماز مغرب تک ہے. کیا ہے؟ جمعے کے دن آپ کو پتہ ہے کہ جو جمعے کا خطبہ شروع ہوتا ہے اور نماز اس دوران جو بیچ میں وہ تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، اب اس کے بعد نماز کے ختم ہونے تک یہ ٹائم ہے، اور عصر سے لے کر مغرب کے درمیان بھی کوئی ایک ایسی گھڑی ہے جس میں جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. اذان کے وقت اور میدان جہاد میں جب مجاہدوں کی صف بندی کی جا رہی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 چیزیں خدا کے دربار سے رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت کی دعا، دوسری جہاد میں صف بندی کر کے وقت کی دعا. اب ظاہر بات ہے جہاد کے لیے صف بندی اس وقت ہم موجود نہیں، لیکن اذان جو ہے، اذان کے وقت کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. پھر ہے اذان اور تکبیر کے درمیان کے وقفے میں، میننگ اذان ہو گئی ہے، ابھی جماعت نہیں کھڑی ہوئی، جو بیچ کا ٹائم ہے وہ بھی قبولیت کا ٹائم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان وقفے کی دعا رد نہیں کی جاتی. صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ اس وقفے میں کیا دعا مانگا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ خدایا میں تجھ سے عفو کرم یعنی معافی اور عافیت اور سلامتی مانگتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر رمضان کے مبارک ایام میں بالخصوص افطار کے وقت روزہ کھولنے سے پہلے جو دعا ہے نا وہ مانگی جائے. روزہ کھول کے بھی مانگ سکتے ہیں، اس سے پہلے مانگے، وہ آخری کے 10 منٹ سکون سے بیٹھیں اور دعا مانگیں اس وقت. فرض نمازوں کے بعد چاہے آپ تنہا دعا کریں یا امام کے ساتھ، مطلب یہ بھی جو فرض نمازوں کے بعد، لیکن وہ جیسے میں نے کہا میجورٹی علماء کہتے ہیں اس کو کنٹینیوس ایک روٹین نہیں بنانی، کبھی مانگ لی کبھی نہیں مانگی. سجدے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت ہی قربت حاصل کر لیتا ہے، پس تم اس حالت میں خوب خوب دعا مانگا کرو. اور سجدے کی حالت میں آپ قرآن کی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اپنی پرسنل دعا مانگ سکتے ہیں، عربی میں مانگ سکتے ہیں، اردو میں، انگلش میں، سب میں مانگ سکتے ہیں، فرض نماز میں بھی، نفل نماز میں بھی. پھر جب آپ کسی شدید مصیبت یا انتہائی رنج اور غم میں مبتلا ہوں اس وقت بھی دعا مانگیں، اس کو قبولیت ملتی ہے دعا کو. جب ذکر اور فکر کی کوئی دینی مجلس منعقد ہو، ٹھیک ہے نا، جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی، اس کے شروع میں بھی، اس کے دوران بھی دعا مانگ سکتے ہیں. جب قرآن پاک کا ختم ہو، تبرانی کی حدیث مطلب اس سے ہے یہ. ان مقامات پر بھی دعا کا خصوصی اہتمام کیجیے. حضرت حسن بصری جب مکے سے بصرہ جانے لگے تو آپ نے مکے والوں کے نام ایک خط لکھا
جس میں مکے کے قیام کی اہمیت اور فضائل بیان کیے، اور یہ بھی واضح کیا کہ مکے میں ان 15 مقامات پر خصوصیت کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کا میں ہلکا سا بس ذکر کر دیتی ہوں۔ ظاہری بات ہے مکہ جب جائیں تو انشاءاللہ یہ سب ہم دعا مانگتے ہی ہیں۔ ملتزم جو ہے، ملتزم کون سا ہے؟ وہ جو ایک وہ بنا ہوا ہے نا، جو سیمی سرکل سا، وہ میراب کے نیچے کعبے کے اندر، اور جہاں پر زمزم کا کنواں ہے، صفا مروہ پر سعی جہاں کی جاتی ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے، عرفات میں، مزدلفہ میں، منی میں، یہ تمام یہ ساری پتہ ہے ہمیں کہ جہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ برابر کوشش کرتے رہیے کہ آپ کو خدا سے دعا مانگنے کے لیے دعا کے وہی الفاظ یاد ہو جائیں جو قرآن پاک اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ہیں۔ خدا نے اپنے پیغمبروں اور نیک بندوں کو دعا مانگنے کے جو انداز اور الفاظ بتائے ہیں، ان سے اچھے الفاظ اور انداز کوئی کہاں سے لائے گا؟ پھر خدا کے بتائے ہوئے اور رسولوں کے اختیار کیے ہوئے الفاظ میں جو اثر، مٹھاس، برکت اور قبولیت کی شان ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے کلام میں کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے نا، جسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ دعائیں جو رسول اللہ نے مانگی کیونکہ وہ جامع ہیں، جو قرآن میں ہیں وہ جامع ہیں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے ہٹ کے جو پرسنل دعائیں ہیں، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، اور جو بھی وہ پرسنل دعائیں پھر انسان اپنے لیے اسپیسیفک بھی کرے، لیکن کوشش کریں کہ وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں، جو رسول اللہ نے سکھائی ہیں، ان کو یاد کر لیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز جو دعائیں مانگی ہیں، ان میں بھی مطلب جس طرح بس بیسیکلی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ آپ فالو کریں۔ بلا شبہ دعا کے لیے کسی زبان یا الفاظ کی کوئی قید نہیں ہے۔ بندہ اپنے خدا سے جس زبان اور جن الفاظ میں جو چاہے مانگے، مگر یہ خدا کا مزید فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے یہ مانگو اور اس طرح مانگو، اور دعاؤں کے الفاظ تلقین کر کے بتا دیا کہ مومن کو دین اور دنیا کی فلاح کے لیے کیا نقطہ نظر، مطلب بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ دعا بھی کس طرح مانگو۔ جس طرح ہم نے وہ دیکھا نا حضرت آدم کا جو واقعہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دعا سکھا دی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھایا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور پھر انہوں نے یہی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ تو ہم لوگ کیوں نہ مانگے جو میرے رب نے سکھائی ہے، وہ دعا کیوں نہ مانگے؟ کیونکہ اس کو ہماری حاجتوں کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیا چاہیے۔ اگر میں بہت اسپیسیفک ہو کے نہیں بھی دعا مانگتی، اس کو پھر بھی پتہ ہے۔ اگر میں یہ پھر بھی مانگ لوں، صرف اتنا ہی بول دوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی بہت کمپلیٹ دعا ہے۔ یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دعائیں پتہ چلتی ہیں، تو دل کو شاید ہمارے سکون ملتا ہے کہ جب ہم اپنے لفظوں میں دعا مانگتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، ضرور مانگیں، لیکن جب ہمیں کمپلیٹ دعائیں سکھائی گئی ہیں، اگر ہم ان کو مانگیں گے تو مطلب ایک وہ تو بات ہی ڈفرینٹ ہوگی نا، کہ میں اپنے رب کے الفاظ جو قرآن کی اسپیشلی جو ربنا والی دعائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ بھی تو ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ تو اگر اس طرح سے ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ضرور قبول کریں گے۔ سو انشاءاللہ ٹائم کیونکہ ہونے لگا ہے، تو میں ادھر ہی رک جاتی ہوں۔ 3-4 منٹ ہے، کسی کا کوئی کامنٹ ہے یا کچھ ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے نماز کے بعد بس تھوڑا سا ٹائم میں آپ کا لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس وقت پھر ہم تھوڑا جو ہے نا ایک تھوڑا سا ٹاپک رمضان والا دیکھ لیں۔ اچھا، جو نیکسٹ ٹاپک میں نے چوز کیا وہی رمضان کا، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے رمضان المبارک کے آداب کیا ہیں؟ ٹھیک ہے نا، مطلب بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہوں گی جو ہمیں آلریڈی پتہ ہیں، اٹس جسٹ ریمائنڈر کہہ لیں میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو چلو کوئی چیز دماغ سے نکل کے رہ نہ جائے۔ رمضان المبارک، یوسف اصلاحی کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا شایان شان استقبال کرنے کے لیے شعبان ہی سے ذہن کو تیار کیجیے کہ جو اب مہینہ شعبان کا چل رہا ہے، اور شعبان کی 15 تاریخ سے پہلے پہلے کثرت سے روزے رکھیے۔ 15 تاریخ سے پہلے پہلے کیوں؟ کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ ان کا فرمان ہے کہ مطلب آپ اس مہینے میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، نفلی روزے شعبان میں، لیکن آپ کہتے تھے کہ 15 کے بعد پھر روزے نہ رکھو تاکہ رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ، مطلب کہ اتنا بھی نہ ہو کہ روزے رکھ رکھ کے تھک جائیں، مطلب ممانعت بھی نہیں ہے لیکن پریفرڈ یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد پھر روزے نہ رکھے جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ پورے اہتمام اور شوق کے ساتھ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی کوشش کیجیے، اور چاند دیکھ کر دعا پڑھیں، اور دعا کا مطلب میننگ میں پڑھ دیتی، ترمذی کی روایت ہے۔ خدا سب سے بڑا ہے، خدایا یہ چاند ہمارے لیے امن اور سلامتی اور ایمان اور اسلام کا چاند بنا کر طلوع فرما، اور ان کاموں کی توفیق کے ساتھ جو تجھے محبوب اور پسند ہیں۔ اے چاند ہمارا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ پھر رمضان میں عبادات سے خصوصی شغف پیدا کریں۔ شغف کا مطلب شوق پیدا کریں۔ یہ جو بیچ بیچ میں اردو کے لفظوں کی تھوڑی وہ کر دیتی ہوں نا،
ٹرانسلیشن سی وہ اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں کو شاید نہیں اتنا بعض دفعہ اردو کے لفظ مشکل لگتے ہیں، تو اس لیے آئی ٹرائی. اچھا. خصوصی مطلب شوق پیدا کیجیے، فرضی نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی خصوصی اہتمام کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، مطلب کہ پوری کوشش کرے نیک عمل کرنے کی. یہ عظمت اور برکت والا مہینہ خدا کی خصوصی عنایت ہے اور رحمت کا مہینہ ہے. شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں تم پر ایک بہت عظمت اور برکت کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا، مطلب ایک بہت برکت والا مہینہ اور عظمت والا مہینہ آنے والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خدا نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے، اور قیام اللیل یعنی کہ تراویح کہہ لیں، یعنی اس کو نفل قرار دیا. میننگ یہ بھی دماغ میں رکھیں ذرا، جیسے بعض دفعہ ہم تراویح کو اس طرح سے ایک وہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ فرض ہو گیا. فرض نہیں ہے تراویحاں، اٹ از اسٹل نفل نماز ہے. پڑھنے کا آف کورس بہت اجر ہے. اگر کبھی مس ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے کوئی نہیں پڑھتا، گناہ نہیں ملے گا، اور کوئی بری مطلب اتنی بات نہیں کہ دوسروں کو ہم پھر کامنٹ دینا شروع کر دیں. نو، اٹ از اسٹل اے نفل. پڑھ لیں گے تو اچھا، نہیں پڑھ لیں گے تو بھی ٹھیک ہے. جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے بطور خود کوئی ایک نیک کام کرے گا، وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر پائے گا. مطلب کیا ہوا کہ اس مہینے میں ایک آپ نفلی چیز کو کریں، میننگ کہ آپ نے کسی کو $100 دے دیے، مطلب کوئی فرض نہیں تھا آپ کے اوپر، آپ نے دے دیا. تو لیٹس سے کہ عام دنوں میں وہ آپ پہ فرض تھا، کسی کو مہینے کے آپ نے 100 دینے ہوتے تھے، تو جو اجر اس کا ملتا ہے وہ آپ کو اس نفلی کا اجر بھی اتنا ہی مل جائے گا جیسے کسی فرض عبادت کا ملتا ہے. اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا، خدا اس کو دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب بخشے گا. سمجھ آ گئی نا کہ نفل کا ثواب فرض جتنا، فرض کا ثواب 70 فرضوں جتنا. تو یعنی اس میں بس اجر ہی اجر ہے. یہ مہینہ لائک وہ کہتے ہیں نا کہ لاٹری لگ جاتی ہے مسلمانوں کی، اگر اس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیں. پورے مہینے کے روزے نہایت ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ رکھیے، اور اگر کبھی مطلب بیمار ہو جائیں یا کوئی شرعی عذر ہے جس کی بنا پر روزے نہ رکھ سکے، تب بھی احترام رمضان میں کھلم کھلا کھانے سے پرہیز کیجیے، اور اس طرح رہیے کہ گویا آپ روزے سے. مطلب بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ اچھا جی میرا روزہ نہیں ہے، تب اوپنلی کھانا پینا نہیں، ایک تھوڑا سی حرمت ہے اس کی، اتنا ضرور کوشش کیا کریں. تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کیجیے. اس مہینے کو قرآن پاک سے خصوصی مناسبت ہے، میننگ یہ تو قرآن کا مہینہ ہے نا، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا. قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا، اور دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے، جو سکرولز تھے نا. حضرت داؤد کو اسی مہینے کی، ابھی ڈیٹس جو ہے نا انہوں نے لکھی تو ہے، میں پڑھ بھی رہی ہوں، واللہ عالم ہاں اوتھینٹک دے آر، بٹ بات صحیح ہے. یہ 13 یا 18 کو زبور دی گئی. حضرت موسیٰ پر اسی مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو تورات نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ کو بھی اسی مہینے کی 12 یا 13 تاریخ کو انجیل دی گئی. اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے. حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے اور سنتے تھے، اور آخری سال آپ نے 2 بار رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرمائے. جو ہم دورہ قرآن کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، بیسیکلی اسی سنت کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پورے قرآن سے گزرا کرتے تھے. تب آف کورس آپ کی زبان عربک تھی، آپ کو ترجمہ یا تفسیر کی بات نہیں ہو رہی، عربک میں آپ کرتے تھے. ہماری زبان عربی نہیں ہے، اس لیے ہمارا فوکس زیادہ ٹرانسلیشن پہ ہوتا ہے، کیونکہ مقصد ہوتا ہے اس کو سمجھنا. عربی بھی ہم پڑھتے ہیں مگر ہم تھوڑی پڑھتے ہیں. اور اس دفعہ پہلی دفعہ ہے کہ جو آئی نو اٹ مائٹ بی ڈیفیکلٹ، آئی نو بیچ میں ہو سکتا ہے ہمیں کچھ دن زیادہ ٹائم لگانا پڑ جائے، یا کوئی ایک ویکینڈ کا ایک آدھ دن دینا پڑے. بٹ آئی فیلٹ کہ چاہے ہمارا قرآن لیٹس سے اینڈ آف دا ڈے ہمیں لگے قرآن ختم نہیں ہو رہا، مگر مجھے تھا کہ ہم رمضان میں ہی شروع کریں دورہ قرآن، اور رمضان میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. مطلب پورا رمضان ہم قرآن کی اس طرح ایک محفل اپنی ہماری جو ایک جمع ہوتی ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، وہ ہم کنٹینیوسلی کریں. آلدو انڈیویجولی سب کر رہے ہوتے ہیں اپنا اپنا، لیکن وہ جو ایک مل کے بیٹھ کے، یا آف کورس ہم تو زوم پہ ہی مل رہے ہوتے ہیں، پہلے ہم کبھی گھر پہ مل ہوتے تھے، تو وہ اس کا جو ایک جو اس کی فیلنگ ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں مطلب اس کا اجر عطا فرمائے. تو اس دفعہ ارادہ یہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ.
قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے. کثرت تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور اثر لینے کا بھی خاص خیال رکھیں. مطلب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہمارا فوکس ٹو مچ ریسیٹیشن پہ ہوتا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں قرآن کو. آف کورس ریسیٹیشن کا اجر ملے گا، اس کا بالکل ثواب ہے، مگر جو مقصد تو سمجھنا بھی ہے نا، تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. تراویح میں پورا قرآن سننے کا اہتمام کیجیے. ایک بار رمضان میں پورا قرآن پاک سننا مسنون ہے، مطلب یہ نہیں اس کو کر لیں گے اچھی بات ہے، اور عورتوں کے لیے اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہوتی ہیں. تراویح کی نماز خشوع اور ذوق شوق کے ساتھ پڑھیے، اور جوں توں 20 رکعت کی گنتی پوری نہ کیجیے، بلکہ نماز کو نماز کی طرح پڑھیے تاکہ آپ کی زندگی پر اس کا اثر پڑے اور خدا سے تعلق مضبوط ہو، اور خدا توفیق دے تو تہجد کا بھی اہتمام کیجیے. اچھا، 20 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، بس یہ جتنی بھی بندہ جتنی پڑھ سکتا ہے. آپ ایک چیز دماغ میں رکھیے گا، یہ رات کی نماز کنسیڈر ہوتی تھی، یہ رات کی نماز ہے. لوگوں کی آسانی کے لیے یہ ہم نے عشاء کے فوراً بات کر دی جاتی ہے، بٹ دس از سپوز ٹو بی رات کی نوافل. تو اس لیے ہم ایک فکس ٹائم پہ پڑھتے ہیں اس کو، لیکن اگر جیسے گھر میں بھی ہم پڑھیں گے تو وہی بات ہے. یہ جماعت سے پڑھنا لوگوں کی آسانی کے لیے ہے، کیونکہ لوگوں کو قرآن اتنا یاد نہیں ہوتا، تو اس میں پورا قرآن ہو جاتا ہے یا زیادہ تر کا زیادہ قرآن ہو جاتا ہے. دیٹس وائی ہم مل کے پڑھتے ہیں یا اس کو ادروائز انڈیویجول بھی تراویح ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے. صدقہ اور خیرات کیجیے، غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کیجیے، اور ناداروں کی سحری اور افطار کا اہتمام کیجیے. نادار جو غریب غربا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک سیکنڈ، اس کا مجھے کہیں مطلب بیسیکلی یہ جو مہینہ ہے غریبوں اور حاجت مندوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض تو تھے ہی، یعنی کہ آپ بہت زیادہ نرم دل کے، آپ بہت زیادہ اوپن، آپ کا مطلب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تھے، مگر رمضان میں تو آپ کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی. جب حضرت جبریل ہر رات کو آپ کے پاس آتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور سنتے تھے، تو ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہو جاتے تھے. فیاضی کا مطلب ہوتا ہے بہت کھلے دل کا ہونا لوگوں کی مدد کرنے میں. تو اب یہ عام دنوں میں ہم جتنے بھی ہوں، رمضان میں ہم نے اسپیشل کوشش کرنی ہے لوگوں کی مدد کرنے. اس میں ایک چیز میں کلیریفائی یہ کر دوں، ٹھیک ہے آف کورس اس میں نہ کوئی گناہ ہے نہ اس میں کوئی اور چیز ہے، لیکن ہم میں سے بعض کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو زکوٰۃ دینی ہے وہ ہم کسی بھی مہینے میں دے سکتے ہیں. اس کا سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کو رمضان کے ساتھ فکس کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جب دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ابھی ہم نے پڑھا نا اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فرض بھی آپ اس میں ادا کرتے ہو اس کا بھی اجر جو ہے آپ کو 70 جو ہے نا اس کے فرضوں کے مطابق ہے. تو شاید لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں، لیکن مطلب بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کرنا ہی رمضان میں ہوتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. زکوٰۃ کسی بھی مہینے میں دی جا سکتی ہے، سال کا وہ پورا کرنا ہوتا ہے. شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیجیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے. اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا. قرآن میں ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور حضرت جبریل اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے اترتے ہیں. سلامتی ہی سلامتی یہاں تک کہ صبح ہو جائے. یہ سورہ قدر ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں، یہ بیسیکلی شب قدر کا ذکر ہے. حدیث میں ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے، آڈ نائٹس، لاسٹ 10 نائٹس میں سے، آڈ نائٹس میں سے ہے، کوئی رات بھی ہوتی ہے. اس رات کو یہ دعا پڑھیں جو ہم پیچھے دیکھ کے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. خدا تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس تو مجھے بھی معاف فرما دے. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے پاس وہ ایک زمانے میں مجھے بھی یہی تھا کہ وہ کبھی کبھی ہمارے پاس فلائر آ جاتے ہیں یا کوئی انفارمیشن آتی ہے کہ پہلے عشرے کی دعا، دوسرے عشرے کی دعا، تیسرے عشرے کی دعا. میں نے اس پہ ریسرچ کی تھی، تو مطلب میرے اس میں کوئی اوتھینٹک ذرائع سے یہ چیز نہیں آ سکی کہ ہاؤ ویلڈ دیٹ از. دیر از نو گناہ ان اٹ اگین ایز اٹ از، کہ میں نے کہا دعا ہے، دعا مانگ سکتے ہیں، مگر اب یہ کیا کہ آپ پہلے 10 ڈیز میں، آپ نائٹس میں آپ صرف یہ پرٹیکولر دعا مانگ رہے ہیں، آپ کوئی اور دعا ہی نہیں مانگ رہے، یہ نہیں. لیکن ہاں، آپ وہ دعا بھی ساتھ میں رکھیں اور ساتھ میں دوسری دعائیں بھی مانگتے رہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک سال رمضان آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں پر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا
وہ سارے کے سارے خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی خیر و برکت سے محروم وہی رہتا ہے جو واقعی محروم ہے۔ محروم کیسے رہ جائے گا کہ آپ رات جو ہے وہ آپ کسی اور کام میں گزار دیا آپ نے، یا سوتے میں ہی گزار دیا آپ نے، مطلب ٹھیک ہے سونا بھی ہے، ہم نے آرام بھی کرنا ہے، سب چیزیں کرنا، لیکن کوشش ہی کرنی ہے کہ اس رات کو پا جائیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اگین اعتکاف کے بارے میں ہیں 2 اوپینین، بٹ میجورٹی یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، گھروں میں نہیں ہوتا۔ آپ اپنی نیت کر سکتے ہو، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جیسے عورتوں کے لیے تھوڑا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو، آپ مسجد جا رہے ہو تو لیٹ سے آپ نیت کر لو کہ میں مطلب مغرب عصر سے مغرب میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا بس یاد کروں کہ وہ میرا اعتکاف ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ رمضان میں لوگوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کیجیے، ملازمین کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیجیے اور فراخ دلی کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری کیجیے، اور گھر والوں کے ساتھ بھی رحمت اور فیاضی کا برتاؤ کیجیے۔ روزہ رکھ کے جب بھوکے پیٹ ہوتے ہیں تو وہ جو موڈ ہمارا خراب ہو جاتا ہے نا، اس سے ذرا ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم مطلب یعنی فضول میں، کیونکہ بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے اور سب کچھ، تو اس لیے ذرا کوشش کرنا ہے کہ اپنے موڈ پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، کہ انشاءاللہ جب ہم ابھی وہ رمضان کے بارے میں کریں گے نا کلاس، تو انشاءاللہ اس میں تھوڑا ڈسکشن اور کر لیں گے۔ نہایت عاجزی اور ذوق شوق کے ساتھ دعائیں کیجیے۔ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف بہت زیادہ غالب ہو جاتا تھا۔ اور حدیث میں ہے کہ خدا رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی عبادت چھوڑو اور روزہ رکھنے والوں کے لیے دعاؤں پر آمین کہو۔ صدقہ فطر دل کی رغبت کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ ادا کیجیے، فطرانہ جو ہم دیتے ہیں، اور عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیجیے، بلکہ اتنا پہلے ادا کر دیجیے کہ حاجت مند اور نادار لوگ بسہولت عید کی ضروریات مہیا کر سکیں۔ نہیں ضروری نہیں ہے کہ آخری دن عید کی نماز پڑھنے جاتے وقت ہی فطرانہ دینا ہے، تھوڑا پہلے دے دیں، اور وہ بھی سب کے ساتھ عیدگاہ جا سکیں اور عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ فطرانہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جاتے ہیں نا جو افورڈ نہیں کرتے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطرانہ امت کے لیے اس لیے ضروری قرار دیا تاکہ وہ ان بےہودہ اور فحش باتوں کا جو روزے میں روزدار سے سرزد ہو گئی ہیں کفارہ بنے اور غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ایک طرح سے ہمارے ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتے ہیں کہ جو ہم روزے کے دوران، کیونکہ روزہ تو ہم نے سمجھ لیا نا کہ صرف بھوکا رہنا ہے، باقی تو ہم جو چیزیں کر رہے ہیں، جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں بول رہے ہیں، سب کرتے رہیں گے، تو اس کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مبارک دنوں میں خود زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نہایت نرمی اور حکمت کے ساتھ نیکی اور خیر کے کام کرنے پر ابھاریے، تاکہ پوری فضا پر خدا ترسی، خیر پسندی اور بھلائی کے جذبات چھائے رہیں اور سوسائٹی زیادہ سے زیادہ رمضان کی بیش بہا برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب انہوں نے کچھ تھوڑے سے دیے ہوئے روزے کے آداب۔ روزے کے عظیم اجر اور عظیم فائدوں کو نگاہ میں رکھ کر پورے ذوق و شوق کے ساتھ روزے کا رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ روزہ ہر امت پر فرض رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی کہ بقرہ میں ہے نا، ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ٹاپک رہے گا اس دفعہ ہمارا رمضان کی جو کلاس کریں گے، اور یہ آپ کا اور میرا ہونا چاہیے کہ متقی اور پرہیزگار۔ پرپس کیا تھا روزہ فرض کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے اس عظیم مقصد کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے: جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو خدا کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے یہ، کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو خدا کو اس کے روزے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے ایمانی کیفیت اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا ہے، احتساب کیا ہوتا ہے؟ اپنا تزکیہ، اپنے اوپر نظر رکھنا کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں، کیا صحیح کر رہا ہوں، اس کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا تو خدا اس کی ان گناہوں کو معاف فرما دے گا جو پہلے ہو چکے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اگر روزہ صدق نیت سے اس لیے رکھا کہ اپنے آپ کو جج کر سکیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کر سکیں، تو وہ روزہ پھر پچھلے گناہوں کو معاف کروا دے گا۔
رمضان کے روزے پورے اہتمام کے ساتھ رکھیے اور کسی شدید بیماری یا عذر شرعی کے بغیر کبھی روزہ نہ چھوڑیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے کسی بیماری یا شرعی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا تو عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی ایک روزے کی تلافی نہ ہو سکے گی۔ مطلب جب نہیں پتا تھا اور چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے ایکسٹرا روزے رکھنا شروع کر دیں اور دوبارہ نہ کریں۔ لیکن بعض دفعہ انسان جانتے بوجھتے بھی، جیسے مجھے کچھ ذکر کر رہا تھا کچھ سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوگا میرے روزہ رکھنے سے، کیا روزے بس تو وہ روزے نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ روزے میں ریاکاری اور دکھاوے سے بچنے کے لیے معمول کے مطابق حشاش بشاش اور چاق و چوبند کاموں میں لگے، میننگ کہ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کو روزے سے کوئی بالکل ہی مصیبت نہیں ہوگی آپ کے اوپر اور آپ برا حال ہے۔ ایک چیز ضرور ہے کہ جیسے میں پرسنلی میرا یہ ہوتا ہے کہ واقعی میری حالت کافی حد تک عجیب سی ہوتی ہے، بٹ یہ نہیں ہے کہ میں موڈ بنا کے بیٹھی رہوں گی کیا، لیکن یا آئی ٹاک لیس، وہ اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بالکل ہی اپنے آپ کو مصیبت زیادہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اپنے انداز و اطوار سے روزے کی کمزوری اور سستی کا اظہار نہ کیجیے، کوشش کریں کہ اظہار نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کا ارشاد ہے کہ آدمی جب روزہ رکھے تو چاہیے کہ حسب معمول تیل لگائے کہ اس پر روزے کے اثرات نہ دکھائی دیں۔ میننگ تیل لگانے کا کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اسی طرح ذرا صاف ستھرا اور ذرا اچھی طرح سے رکھیں۔ روزے میں نہایت اہتمام کے ساتھ ہر برائی سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کیجیے، اس لیے کہ روزے کا مقصد ہی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے۔ یہ جو ہے نا، ہم نے بھوکے پیاسے رہنے کو روزہ سمجھ لیا ہے، یہ روزہ نہیں ہوتا۔ روزہ سب کچھ ہے، اٹ از انکلوڈیڈ بھوکا پیاسا رہنا بھی، لیکن دیٹس ناٹ آل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتا ہے؟ کہ جو آپ کو بچاتا ہے کسی چیز سے۔ اور جب تم میں سے کوئی روزے سے ہوتا ہے تو اپنی زبان سے کوئی بے شرمی کی بات نہ نکالے اور نہ شور و غل کرے، اور اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرنے لگے یا لڑائی پر آمادہ ہو تو اس روزے دار کو سوچنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں، بھلا میں کیسے گالی کا جواب دے سکتا ہوں یا لڑ سکتا ہوں۔ یہ بخاری یا مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی آپ سے لڑے نا تو پھر بھی آپ اس کو کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، تو منہ سے الفاظ بھی برے نہیں نکالنے۔ احادیث میں روزے کا جو عظیم اجر بیان کیا گیا ہے، اس کی آرزو کیجیے اور خاص طور پر افطار کے قریب خدا سے دعا کیجیے کہ خدایا میرے روزے کو قبول فرما اور مجھے وہ اجر و ثواب دے گی جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزے دار جنت میں ایک مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے اور اس دروازے کا نام ریان ہے۔ جب روزے دار داخل ہو چکیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور اس دروازے سے نہ جا سکے گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دروازے سے داخل ہونا کی توفیق عطا فرمائے۔ مطلب بندہ فوکس ہی کر لے کہ میں روزے جو ہے نا اپنے پورے کوشش کروں کہ میں روزے میں کوئی خرابی غلطی اور مطلب میرا روزہ ویک نہ ہونا پائے، کہ کم از کم میری چانس بن جائے کہ مجھے آگے، ظاہری بات ہے اللہ کی رحمت ہے کہ میں اس دروازے سے داخل ہو سکوں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے روز روزہ سفارش کرے گا اور کہے گا، پروردگار میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے اور دوسری لذتوں سے روکے رکھا، خدایا تو اس شخص کو کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور خدا اس کی سفارش کو قبول فرما لے گا۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار جو دعا مانگے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ روزے کی تکلیفوں کو ہنسی خوشی برداشت کیجیے اور بھوک اور پیاس کی شدت یا کمزوری کی شکایت کر کے روزے کی ناقدری نہ کیجیے۔ سفر کے دوران یا مرض کی شدت میں روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو چھوڑ دیجیے اور دوسرے دنوں میں اس کی قضا کیجیے۔ قرآن میں ہے، جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ مطلب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ طبیعت خراب ہے، بے تحاشا بہت برا حال ہے، لیکن انسان روزہ رکھتا ہے یا سفر میں تکلیف ہے۔ جب ایک چھوٹ دی گئی ہے، ایک آسانی دی گئی ہے، تو اٹ از پریفرڈ کہ آپ وہ آسانی کو لو۔ اگر طبیعت خراب ہے اور روزہ آپ رکھ رہے ہو، طبیعت زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر روزہ نہیں رکھنا ہے، اس کو بعد میں پورا کر سکیں پورا کریں، نہیں تو فدیہ دینا ہے فدیہ دیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر پر ہوتے تھے تو کچھ لوگ روزہ رکھتے اور کچھ لوگ نہ رکھتے، پھر نہ تو روزے دار روزہ چھوڑنے والے پر اعتراض کرتا اور نہ روزہ چھوڑنے والا روزے دار پر اعتراض کرتا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ روزے میں غیبت اور بد نگاہی سے بچنے کا خاص طور پر اہتمام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزے دار صبح سے شام تک خدا کی عبادت میں ہے،
جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کرے، اور جب وہ کسی کی غیبت کر بیٹھتا ہے تو اس کے روزے میں شگاف پڑ جاتا ہے۔ شگاف کا مطلب ایک ہول ہو جاتا ہے۔ حلال روزی کا اہتمام کیجیے، حرام کمائی سے پلنے والے جسم کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حرام کمائی سے جو بدن پلا ہو وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سحری ضرور کھائیے، اس سے روزہ رکھنے میں بھی سہولت ہوگی اور کمزوری اور سستی پیدا نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جو ہم بعض دفعہ سحری نہیں کھاتے نا، نیند زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہے، چھوٹا موٹا بھی کھائیں، ضرور سحری کھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، سحری کھانے میں برکت ہے، کچھ نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیا کرو اور خدا کے فرشتے سحری کرنے والوں پر سلام بھیجتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر کے قیام اللیل میں سہولت حاصل کرو اور سحری کھا کر دن میں روزے کے لیے قوت حاصل کرو۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں صرف سحری کھانے کا فرق ہے۔ یعنی اہل کتاب بھی روزے رکھتے تھے نا، تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اور ان کے روزوں میں فرق سحری کا ہے، وہ سحری نہیں کھاتے ہوں گے۔ سورج غروب ہو جانے کے بعد افطار میں تاخیر نہ کیجیے، اس لیے کہ روزے کا اصل مقصد فرما برداری کا جذبہ پیدا کرنا ہے، نہ کہ بھوکا پیاسا رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان اچھی حالت میں رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ توڑ لیا، لیکن جلدی کا مطلب یہ کہ اب ٹائم ہو گیا تو فوراً کھول لیا جائے روزہ۔ افطار کے وقت دعا کریں۔ انہوں نے جو دعا دی ہوئی ہے یہ وہی دعا ہے جو کامن ہم سب پڑھتے آئے ہیں، لیکن جب میں نے اپنی ریسرچ سے یہ فائنڈ کیا ہے کہ جو دوسری دعا ہے وہ زیادہ اوتھینٹک ہے، تو وی ول شیئر دیٹ۔ اچھا، انہوں نے ویسے ایک اچھی چیز کی، انہوں نے کہا ہے کہ افطار کے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، خدایا میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اور پھر جب روزہ افطار کر لیں تو یہ دعا پڑھیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر، انشاءاللہ پیاس جاتی رہی، رگیں تر و تازہ ہو گئی، اور اجر بھی ضرور ملے گا اگر خدا نے چاہا۔ یہ دعا بھی ہے۔ کسی کی ہاں اگر افطار کریں تو یہ دعا پڑھیں گے، ابو داؤد کی ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ خدا کرے تمہارے یہاں روزے دار روزے افطار کریں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں۔ یہ آپ جو میزبان ہیں اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ روزہ افطار کرانے کا بھی اہتمام کیجیے، اس کا بڑا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص رمضان میں کسی کا روزہ کھلوائے تو اس کے صلے میں خدا اس کے گناہ بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا، اور افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے پاس اتنا کہاں ہے کہ روزے دار کو افطار کرائیں اور اس کو کھانا کھلائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک کھجور سے یا دودھ اور پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دینا بھی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ایک صرف مجھے تو تھوڑا سا افطار کے اس سے ہے ایشو، تو نہیں کہوں گی میں، تھوڑا سا جو میں چاہتی ہوں کہ ہماری تھوڑی روٹین بنے کہ بے شک ہم اگر افطاری کسی کی کریں بھی تو بہت زیادہ اس کو ایک مطلب ذرا ایکسٹراویگنٹ نہ ہو، ایک تو دوسرا کبھی یہ بھی کر سکتے ہیں ہم کہ افطار بنا کے بھجوا دیا، بجائے اس کے کہ ہم دعوت کریں، کیونکہ دعوت میں کرنے والے کی بھی عبادت پہ خلل پڑتا ہے، آنے والوں کی عبادتوں میں بھی پڑتا ہے، پھر تھکتے ہیں، پھر وہاں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہو جاتی ہے جو غیبت میں آ جائے گی یا جو برائی میں آ گئی یا جو کسی کوئی غلط مطلب مذاق ہو گیا کچھ، تو کوشش ہی کرنی چاہیے، مطلب کوئی غلط بات نہیں کسی کو مطلب افطار کروانا، میرا مقصد کہنے کا یہ کہ بہت کوشش کریں کہ ہمارے روزے ضائع نہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بس رمضان آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کو دیکھنا نصیب کرے اور ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے پچھلے غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ جس طرح کا انسان اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس طرح کے بننے کی کوشش کریں۔ آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔